السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فمن شر حاسد إذا حسد. اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. محترم بھائیو، آج کا خطبہ سورہ فلق کی آخری آیت کریمہ اور سورہ ناس کے حوالے سے ہے. سورہ فلق کے اندر ہم جن چیزوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ان میں سے ایک چیز حسد بھی ہے. یہ دل کی جو بیماریاں ہیں نا، ان میں جو خطرناک بیماریاں ہیں دل کی، ان میں سے ایک بیماری حسد ہے. حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ بندہ، اللہ نے کسی کو نوازا ہے نعمتوں سے، اس کو عہدہ دیا ہے یا کوئی اور نعمت اللہ نے اسے عطا کر رکھی ہے، اور بندہ اس چیز کی خواہش اور تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ جو عہدہ ہے اس کے پاس نہ رہے، یہ جو اس کے پاس بینک بیلنس ہے اس سے چھن جائے، یہ غریب ہو جائے. الغرض کوئی بھی نعمت جو اللہ نے کسی کو دے رکھی ہے اس نعمت کے بارے میں یہ خواہش کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے، یہ ہے حسد. حسد کی ایک قسم اور بھی ہے کہ ایک بندہ جسے اللہ نے ابھی نعمتوں سے نوازا نہیں ہے، تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، اس کے بارے میں یہ خواہش کرنا کہ یہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے اور اس کی حالت بدلے اور بہتر نہ ہو، یہ بھی حسد ہے. یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس جو نعمت ہے یہ چھن جائے، یہ بھی حسد ہے. اگر نعمت نہیں ہے کسی کے پاس اور یہ خواہش کرنا کہ اس کو یہ نعمت حاصل بھی نہ ہو، یہ غریب ہے تو غریب ہی رہے، یہ امیر نہ ہو،
اگر اس کے پاس عہدہ نہیں تو ہمیشہ یہ اسی لیول پہ رہے، یہ بھی حسد ہی ہے۔ اور اس سورہ کی اس آیت کے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم حسد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اسلام کے اندر یہ حسد اس قدر بڑا گناہ ہے کہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں میں جو سب سے پہلے جھگڑا ہوا ہے وہ اس حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ شیطان کو حسد نے مارا ہے، حسد نے گمراہ کیا ہے شیطان کو۔ شیطان اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت جناب آدم کو دے دی کہ اسے شیطان جن سے افضل بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ چیز اس شیطان سے برداشت نہیں ہوئی، اس نے کہا انا خیر منہ، یہ بہتر نہیں، میں بہتر ہوں۔ یہ جو اس کا حسد تھا نا جناب آدم سے، یہ پہلی لڑائی تھی جو آسمانوں پر ہوئی ہے، جو شیطان نے شروع کی تھی صرف حسد کی بنا پر۔ اور پھر زمین پر جو پہلی لڑائی ہوئی ہے وہ بھی حسد کی بنا پر ہوئی حضرت آدم کے 2 بیٹوں کے درمیان۔ تو الغرض یہ جو حسد ہے اسلام کے اندر انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لا یجتمعان فی عبد فی قلب عبد، کسی بندے کے دل میں 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، الایمان والحسد، ایمان اور حسد۔ یا تو ایمان دل میں رہتا ہے یا حسد رہتا ہے۔ اچھا ایمان کیوں چلا جاتا ہے حسد کی وجہ سے؟ اس لیے کہ جو حسد کرتا ہے نا بندہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی نہیں رہتا۔ اب اللہ نے ایک بندے کو نوازا ہے، اب یہ حاسد بندہ کہتا ہے اللہ نے کیوں نوازا اسے؟ وہ اللہ نے جس کو نوازا ہے اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے اس بندے کو کیوں نوازا ہے، یہ اس نعمت کا اہل نہیں تھا، اللہ نے اسے کیوں دے دی؟ وہ اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرتا ہے، تو ایسے دل میں ایمان کیسے ہوگا؟ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حسد کرتا ہے اس کے دل میں ایمان نہیں، ایمان ہے تو پھر حسد نہیں۔ پھر رسول کریم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنے لگ جاتے۔ جس دن انہوں نے حسد شروع کر دیا نا، اس معاشرے سے، بھائیوں کے آپس کے تعلقات سے بھلائی ختم ہو جائے گی، خیر ختم ہو جائے گی۔ لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول ای الناس افضل، اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے افضل انسان کون سا ہے؟ فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، فرمایا جو مخموم القلب انسان ہے، سچی زبان والا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا هو التقی النقی، وہ انسان جس کا دل اللہ کے تقوی سے بھرا ہے، ڈرتا ہے اللہ سے، اس کا دل صاف ہے، اس کا دل لا اسم فی، اس کے دل میں گناہ نہیں ہے، ولا بغی، سرکشی نہیں ہے اس کے دل میں، ولا حسد، اور اس کے دل میں حسد نہیں ہے، ولا غلہ، اور اس کے دل میں خیانت نہیں ہے۔ فرمایا یہ جس میں خوبیاں ہو، متقی ہو، دل کا صاف ہو، گناہ اس کے دل میں نہ ہو، سرکشی اس کے دل میں نہ ہو، حسد نہ ہو، خیانت نہ کرتا ہو، فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو لوگوں میں افضل ترین بندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کے بارے میں، فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، تم میں پہلی امتوں کی ایک بیماری آ گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ الحسد والبغض، بغض، حسد اور بغض، یہ پہلی امتوں کی بیماری تم میں آ گئی ہے، اور یہ بیماری کرتی کیا ہے؟ ہی الحالقہ، یہ مونڈ کے رکھ دیتی ہے۔ لا اقول تحلق الشعر، اللہ کے رسول نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سر کو مونڈ دیتی ہے، بالوں کو مونڈ دیتی ہے، تحلق الدین، یہ حسد اور بغض بندے کے دین کو مونڈ کے رکھ دیتی ہے، دین کو بندے سے الگ کر دیتی ہے، جس طرح ایک اس طرح ہے سر سے بالوں کو جدا کر دیتا ہے، یہ حسد بندے سے دین کو جدا کر دیتا ہے، بندے میں دین رہنے نہیں دیتا یہ حسد۔ فرمایا یہ پچھلی امتوں کے اندر بھی بیماری تھی، اب تمہارے اندر بھی یہ آ گئی ہے، یہ بندے کو مونڈ کر رکھ دینے والی ہے، یہ دین سے دور کر دینے والی ہے۔ محترم بھائیو، اس آیت کریمہ میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے کہ اللہ جب بھی میرے ساتھ کوئی حسد کرے تو میں تیری پناہ میں آتا ہوں
کہ اس کا حسد مجھے نقصان نہ پہنچائے. اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ حسد دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. حسد سے دوسرے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. اور ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جب تک حسد کرنے والے کا حسد اس کے دل تک محدود ہے تو وہ نقصان نہیں دیتا کسی کو. اچھا، بعض اوقات بندے کے دل میں نا یہ خیال آتا ہے یار اس کے پاس جو نعمتیں نہیں ہونی چاہیے، صرف خیال آتا ہے، تو یہ ہر بندے کے دل میں آ سکتا ہے. یہ وہ حسد نہیں ہے جس کے بارے میں یہ وعیدیں ہیں. یہ اس کے بارے میں کہ بندے کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس کے پاس جو نعمتیں نہیں ہونی چاہیے اور بندہ اس کو اپنے دل میں جگہ دے کر اس کے مطابق اپنا رویہ کر لیتا ہے، اپنے افعال اس کے مطابق کرتا ہے. اس بندے کے بارے میں کوئی کام آتا ہے نہیں کرتا، اس بندے کی خیر خواہی نہیں کرتا، اس بندے کے بارے میں لوگوں میں غلط نظریات پھیلاتا ہے تاکہ اس بندے کی تنزلی ہو اور وہ نیچے آ جائے. تو یہ حسد نقصان دہ ہے. تو اس آیت کریمہ میں حاسد کے اس حسد سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے اللہ کی پناہ پکڑی جاتی ہے. حاسد دو طرح سے بندے سے حسد کرتا ہے. ایک ہے کہ وہ اپنے افعال کے ساتھ حسد کرتا ہے، افعال کے ساتھ. یہ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھی میں نے CCTV کہ ایک لڑکا جا رہا ہے، نئی گاڑی کھڑی ہے، رات کا ٹائم ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ ہے روغن کا. وہ نئی گاڑی کے اوپر سارا روغن پھینک کے چلا جاتا ہے. سر اس نے ڈھانپا ہوا ہے، روغن پھینک کے چلا گیا. یہ ہے بالفعل حسد، اس نے اپنے عمل کے ساتھ حسد کیا ہے. یہ حسد کی بدترین قسم ہے کہ بندہ اپنے عمل سے حسد کو واضح کرے کہ مجھے تیرے ساتھ حسد ہے، تیری چیز کے ساتھ حسد ہے. اب دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے اللہ کے ہاں وہ قربانی پیش کرتے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. دونوں نے قربانی کی، اللہ نے ایک کی قبول کر لی، ایک کی نہیں کی. اب جس کی قبول ہوئی اللہ نے صرف فضیلت دی، دوسرے بھائی سے یہ فضیلت دیکھی نہ گئی. اس نے کہا اس کے پاس یہ نعمت کیوں آئی کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کی؟ اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، تجھے میں قتل کر دوں گا. تو دوسرا بھائی کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ تو صرف متقی لوگوں سے قربانیاں قبول کرتا ہے، تجھ میں تقوی کی کمی ہے. تو اس بھائی نے پہلے بھائی نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میرا گناہ بھی لے لے، اپنا بھی لے لے اور جہنم والوں میں سے ہو جائے. میں تو یہ چاہتا ہوں. اب یہ جو دوسرے بھائی نے پہلے بھائی کو، نام ان کے کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں جی جس کی قربانی قبول ہوئی اس کو حابیل کہتے ہیں، جس کی نہیں قابیل کہتے ہیں. اللہ نے نام نہیں بتایا. بہرحال بیان یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ قربانی کا قبول ہونا ایک نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو قبول کر لیا. نہ قبول ہونا یہ ایک ذلت تھی. جس کی قبول نہ ہوئی اس نے حسد کیا قبول ہونے والے بھائی سے، اور نتیجہ کہاں پہ ختم ہوا؟ بھائی کے قتل پر. یہ جو بندہ حسد کرتا ہے نا، بعض اوقات یہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ حسد کرنے والے کا شر کیا ہے؟ وہ اس کو قتل کر دے گا یا اور کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. جیسے کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسروں کو قتل کر کے اپنے حسد کی آگ کو بجھانا شروع کیا. اور اسی طرح جب ہم جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھتے ہیں، اذ قالوا ليوسف واخوه احب الينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. کہا کہ یہ جو یوسف اور اس کا بھائی ہے یہ ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہے. باقی جو بھائی کی تعداد زیادہ تھی. فرمایا کہ یہ بھائی یوسف اور بنیامین یہ اپنے ہمارے باپ کو، ہم جبکہ ایک جماعت اور ایک گروہ بن چکے ہیں، ہم سے زیادہ ہمارا باپ ان سے محبت کرتا ہے، اور ہمارا باپ تو واضح گمراہی میں ہے. اقتلوا یوسف ابھی اطرحوه ارضا. یوسف کو قتل کر دو، ایسے کسی زمین پر پھینکو، تمہارے لیے تمہارے باپ کا چہرہ خالی ہو جائے گا، پھر تمہارا باپ تم پر توجہ کرے. اب یہاں پہ حسد کیا تھا کہ باپ اپنے ایک بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے، حالانکہ حقوق برابر دے رہے ہیں جناب یعقوب. یہ محبت دل کا معاملہ ہے، بندے کا اختیار نہیں اس پہ. باقی حقوق تو نبی برابر دے رہا تھا. جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں میں حقوق پہ نہیں تفاضل کر رہے تھے کہ ان بیٹوں کو کم دیتے ہوں، اس کو زیادہ دیتے ہوں، ایسا نہیں تھا. صرف محبت تھی، وہ ایک دلی معاملہ ہے. تو جناب یوسف سے حضرت یعقوب کو زیادہ محبت تھی. یہ جو زیادہ محبت تھی اس سے حسد آ گیا بھائیوں کو، اور یہ حسد نتیجہ کہاں پہ نکلا، ختم ہوا. کہا جی اس کو قتل کر دو یا اس کو زمین کہیں پہ پھینکو. تو جب ان بھائیوں میں سے یہ ایک بھائی کچھ اچھے خیالات کا مالک تھا،
اس نے بات اس انداز میں کی کہ مجھے یہ اپنا مخالف بھی نہ سمجھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جان بھی بچ جائے. کہنے لگا کہ ایسا نہ کرو کہ تم اسے قتل کرو، بلکہ تم اسے کسی اندھے کنویں میں پھینکاؤ کہ کوئی قافلہ اسے پانی بھرتے وقت ساتھ لے جائے گا. تو انہوں نے پھر اس پہ عمل کیا. اچھا، یہ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ نبی کے بیٹے تھے، نبی کے بیٹے تھے، لیکن جب حسد آیا تو بھائی بھائی کے قتل کرنے پہ در پہ ہو گئے. یہ ہے جب جو حاسد ہوتا ہے نا، یہ اپنے عمل کے ذریعے سے بھی نقصان پہنچاتا ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں. حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے. اللہ کہتے ہیں یہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں. کیوں؟ کہ اللہ نے ان کو ایمان کی نعمت کیوں دی؟ یہ حسد تھا انہیں، اور اس کے لیے پھر انہوں نے کوششیں کی. یہودیوں نے پیسہ بھی خرچ کیا ہے، مال بھی دیا ہے. جب یہ غزوہ خندق ہوا ہے، بنو قریظہ نے اپنی تلواریں مہیا کی مشرکین کو. رسول کریم کے پیچھے یہ سازشیں کرتے، اپنے عمل کے ساتھ رسول کریم کے ساتھ دشمنی نبھائی. یہ صرف حسد تھا، اور ایسا نہ تھا کہ یہودی رسول کریم کو پہچانتے نہ تھے، پہچانتے تھے. اللہ کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے نا، اس طرح یہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ رسول سچا ہے. یہودی پہچانتے تھے. حسد یہ تھا کہ یہ جو اعزاز ہے نا، یہ اعزاز مکے کے آدمی کو کیوں ملا، یہ ہم یہود میں کیوں نہ پیدا ہوا؟ یہ بس حسد تھا. تو جو حاسد ہوتا ہے نا بندہ، یہ اپنے عمل کے ساتھ جس سے حسد کر رہا ہے اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے، اس کو اذیت دے سکتا ہے، مار پیٹ کر سکتا ہے. تو جب بندہ کہتا ہے نا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، تو بندہ یہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ جو بھی مجھ سے حسد کر رہا ہے، اگر وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اللہ مجھے اس نقصان سے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. حسد کرنے والے کا نا ایک شر نظر بد بھی ہے. یہ جو نظر بد ہوتی ہے نا، یہ بھی حسد کا ہی نتیجہ ہے. اور اسلام کے اندر یہ جو نظر بد ہے، اس کا لگنا برحق ہے. یہ نظر اثر رکھتی ہے. العین حق، جو نظر لگ جانا ہے یہ حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. کئی احادیث کی کتاب میں موجود ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو وہاں پہ ایک لڑکی تھی جس کے چہرے پہ کالے دھبے تھے. رسول کریم نے فرمایا استرقولھا، اس کو دم کرواؤ. فإن بها النظر، اس کو نظر لگی ہے. تو یہ نظر لگ جاتی ہے، نظر. اور نظر لگتی کیوں ہے؟ جب ایک حاسد بندہ حسد کرتا ہے تو حسد کے نتیجے میں یہ نظر بھی لگ جاتی ہے، یہ نظر بھی. تو جب بندہ کہتا ہے نا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، تو بندہ کہتا ہے اللہ حسد کرنے والا اگر مجھے اپنے اعمال سے، ہاتھوں سے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تب بھی اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یا اللہ اس کی نظر بد سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، نظر بد سے بھی. ایک حدیث ہے جس کے بارے میں محدثین میں اختلاف ہے. بہت سے نے اسے صحیح کہا ہے، کچھ نے اسے ضعیف کہا ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس امت میں اکثر ہلاکتیں نظر کے لگ جانے کی وجہ سے ہوں. نظر کے لگ جانے کی وجہ سے میری امت میں اکثر ہلاکتیں ہوں. کہ نظر بڑی اثر رکھتی ہے. اس لیے جب بندہ سورہ فلق کی تلاوت کرتا ہے، صبح کو پڑھتا ہے، شام کو پڑھتا ہے، اور ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت کرتا ہے، سوتے وقت تلاوت کرتا ہے، نظر بد سے بچ جاتا ہے. لوگوں کے شرارتوں سے، حاسدین کی شرارتوں سے بھی بندہ محفوظ ہو جاتا ہے. محترم بھائیوں، سورہ فلق کے بعد ہے سورہ ناس ہے. یہ دو سورتوں کی فضیلتیں تو میں نے پہلے بیان کر دی تھی. یہ سورہ فلق اور ناس میں کچھ فرق ہے. سورہ فلق کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے ان مصیبتوں سے جو بیرونی طور پہ بندے کو لاحق ہو سکتی ہیں. مخلوق کے شر سے، من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے، رات کے شر سے، جادو کرنے والوں کے شر سے، حسد کرنے والوں کے شر سے. سورہ ناس میں نا بندہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے ایک چیز کے شر سے جو بندے کے دل سے انسان کو پہنچتا ہے، شر بندے کے دل سے. اور یہ جو ایک شر سورہ ناس میں بیان ہوا ہے نا، اس شر سے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے اللہ کی 3 صفات پہلے بیان ہوئی ہیں. 4 شر سورہ فلق میں بیان ہوئے ہیں. جب ان 4 شرور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے تو اللہ کی ایک صفت بیان ہوئی ہے برب الفلق. بس سورہ ناس میں ایک شر ہے لیکن اللہ کی 3 صفات بیان ہوئی ہیں. 3 کیونکہ وہ شر بڑا خطرناک ہے. قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں لوگوں کی رب کی پناہ میں آتا ہوں. مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں.
الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں. جب 3 صفات اللہ کی بیان کی گئی، پھر ایک چیز سے اللہ کی پناہ پکڑی گئی ہے، من شر الوسواس الخناس. اللہ وسوسہ ڈالنے والے، ہٹ کر حملہ کرنے والے کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. جو وسوسہ ڈالتا ہے، بار بار ہٹ کر آنے والا ہے، کہ اللہ اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور وہ کون ہے؟ شیطان. اب اس کو ذرا سمجھ لیجیے. پہلے کہا کہ اللہ تو رب ہے لوگوں کا، تو بادشاہ ہے لوگوں کا، تو معبود ہے. اللہ جب رب تو ہے، بادشاہت تیری ہے، معبود اور عبادت تیری ہے، اللہ پھر پناہ بھی تو نے دینی ہے. تو اللہ اس وسوسہ ڈالنے والے اور ہٹ کر حملہ کرنے والے کے شر سے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. یہ دعا کی جاتی ہے. من شر الوسواس، وسواس یہ شیطان کا نام ہے. شیطان کا نام وسواس اللہ نے قرآن میں بیان کیا. یہ صفاتی نام ہے شیطان کا، وسواس، وسوسہ ڈالنا. وسوسہ کیا ہے؟ وسوسے کا معنی ہوتا ہے کہ آہستہ سے کوئی بات کسی کو کہنا جس کو دوسرے نہ سن سکیں. اصطلاح میں کہتے ہیں کہ دل میں برائی کا خیال ڈال دینا، دل میں برائی کا خیال ڈال دینا. شیطان کا انسان کو گمراہ کرنے کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور اکثر گناہ جو انسان کرتا ہے اس کے پیچھے جس چیز کا ہاتھ ہے وہ یہ وسوسہ ہے. یہ شیطان کا انسان کو بہکانے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے دل. وسوسہ، امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان کا طرز عمل یہ ہے کہ شیطان انسان کا دل صاف ہوتا ہے گناہ سے. شیطان نہ اس کے دل پر ایک تصویر ابھارتا ہے گناہ کی، پھر اسے دلکش بنا دیتا ہے. جب وہ تصویر کچھ دیر رہتی ہے تو وہ خیال کی صورت لیتی ہے. جب انسان کے دل میں خیال آتا ہے تو خواہش ابھرتی ہے. پھر شیطان جب خواہش ابھارتا ہے بندے کی تو پھر انسان خواہش کے بعد عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ میں اس کو کروں گا. یہاں پہ شیطان کیا کرتا ہے کہ وسوسہ ساتھ گناہ کا ڈال رہا ہے، گناہ کو ایک بڑا منظم کر کے اس کے دل میں پیش کر دیا ہے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے. ساتھ ہی اس گناہ کی جو لذتیں ہیں نا وہ انسان کے دل میں ڈالنی شروع کر دیتا ہے. اس گناہ میں اللہ نے یہ لذت بھی رکھی ہے، یہ لذت بھی رکھی ہے، یہ لذت. وسوسہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ کرو بس. شیطان اتنا وسوسہ نہیں ڈالتا. شیطان وسوسے کی پوری چین چلاتا ہے. پہلے اس وسوسے کو اس حد تک ڈالتا ہے کہ بندے کے ذہن میں بس خیال آئے، پھر خیال کو وہ خوبصورت بناتا ہے. خوبصورت بنانے کے بعد بندے کا جب ارادہ بنتا ہے نا تو وہ اس کی لذتیں بندے کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے دل میں ڈالنی شروع کر دیتا ہے کہ اس گناہ میں یہ لذت بھی ہے، یہ لذت بھی ہے، یہ مزہ بھی ہے، یہ مزہ بھی ہے. اور ساتھ ہی شیطان بندے کا خیال اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی طرف نہیں جانے دیتا. جب جیسے ہی بندہ سوچنے لگتا ہے کہ اس گناہ میں یہ نقصان بھی ہوگا، شیطان اس کے ذہن میں دوبارہ وسوسہ ڈالتا ہے اس کی لذتوں کا، اور ساتھ اس کی شہوت کو بھارنا شروع کر دیتا ہے. شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے تو بندہ جب سائیڈ ایفیکٹ کی طرف سوچتا ہے نا تو اس کی دل بھی اس پر مطمئن نہیں ہوتا، اور جلدی ہی بندہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے دوبارہ اس کی لذتوں کی طرف واپس آ جاتا ہے، کیونکہ شیطان کا وسوسہ جاری ہے. اور جب بندہ اس کی خواہش ابھرتی ہے اور بندہ گناہ کر جاتا ہے تو یہ شیطان کا ایک چین ہے وسوسہ ڈالنے کی جو انسان کے دل میں وہ ڈالتا ہے. صرف خیال ابھارتا ہے، پھر خواہش ابھارتا ہے، پھر بندے کا ارادہ ہو جاتا ہے تو اس کی لذتیں سامنے کر دیتا ہے، اور اس کی جو سائیڈ ایفیکٹ ہے اسے دور کر دیتا ہے، بندے سے ذہن سے نکال اور بھلا دیتا ہے بندے کو. پھر بندہ وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ من شر الوسواس، اللہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، اللہ شیطان کے جو وسوسے ہیں نا اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہ شیطان کے وسوسوں سے مجھے تو بچا رہے. یہاں بھی یاد رکھو جب وسوسہ شیطان ڈالتا ہے تو عذاب بندے کو کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وسوسہ بندے کو مجبور نہیں کرتا. وسوسہ محض ایک خیال ہے جو آپ کے دل میں آئے. آپ اس کو اپنے دل سے ہٹا بھی سکتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، اور اس کو اپنا بھی سکتے ہیں. وسوسہ ایک خیال ہے جو شیطان بندے کے دل میں ڈالتا ہے، اور اس پر آپ کو لانے کے لیے وہ آپ کو ترغیب دیتا ہے، مجبور نہیں کرتا آپ کو. شیطان کبھی بھی گناہ پر آپ کو مجبور کر ہی نہیں سکتا، اس کو اللہ نے یہ طاقت ہی نہیں دی. وسوسہ ڈالنے کی طاقت ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، وہ ایک خیال ہے. نیک بندے اس کو دور کر دیتے ہیں، برے بندے اس کو اپنا لیتے ہیں. لیکن اس وسوسے کو اپنانا یہ بندے کا کسب ہے. بندہ اپنی مرضی سے اس وسوسے کو اپناتا ہے یا چھوڑتا ہے، اس لیے بندے کو عذاب ہے. وہ مسلط نہیں ہے. قیامت والے دن شیطان کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا سچا وعدہ. ووعدتکم، ایک میں نے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، میں بس اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں، میں نہیں اس وعدے کو پورا کرتا. دنیا میں نے جھوٹے وعدے تمہیں دیے تھے، آج قیامت کے دن میں ان سے مکر جاتا ہوں.
وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا, میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی کوئی. الا ان دعوتکم, میں نے صرف تمہیں دعوت دی تھی, بلایا تھا گناہ کی طرف, مجبور نہیں کیا تھا, میرا تم پہ غلبہ نہیں تھا, مجبور نہیں کیا تھا میں نے بس دعوت دی تھی تمہیں گناہ کی. فاستجبتم لی, قبول تم نے کی ہے. میں نے کوئی تمہارے سر پہ بندوق رکھ کے نہیں کہا تھا کہ اس گناہ کی طرف آؤ, میں نے بس ایک دعوت نامہ بھیجا تھا گناہ کا, وہ دعوت نامہ کچھ میں نے دلکش بنا کے بھیجا, آپ کو اچھا لگا آپ آگے. فاستجبتم لی, قبول تم نے کی ہے وہ دعوت, اس وسوسے کو عزم اور اس کی نیت تم نے کی ہے. تمہارے دل میں نے فقط خیال ڈالا تھا, نیت میں نے نہیں کی, نیت تم نے خود کی ہے, تم نے سوچ و بچار کی اس پہ, تم نے اس کی لذتوں کو دیکھا, اس کے مزے کو سوچا تو تم اس پر لگ گئے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے ملامت نہ کرو, آج اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے میرا دعوت نامہ قبول ہی کیوں کیا. تو بھائی شیطان آپ کو مجبور نہیں کرتا گناہ پہ, شیطان فقط خیال ڈالتا ہے. اور ایک انسان کو اللہ نے اچھے برے کی تمیز اس پہ رکھی ہے, انسان کو چاہیے جانچے کہ اس کے لیے اچھا ہے کہ برا ہے. مسئلہ یہاں پہ ہے شیطان خیال ڈالتا ہے اور ہم اس کو جانچنا نہیں مناسب نہیں سمجھتے, کیونکہ انسان لذتوں کی طرف بڑا جلدی راغب ہو جاتا ہے نا, بڑھ بڑھ کے دوڑتا ہوا جاتا ہے لذتوں کی طرف. اسے عیش چاہیے زندگی میں, ہر طرف لذتیں ہونی چاہیے, تو اس لیے انسان سوچ و بچار سے کام نہیں لیتا, یہ اس کی غلطی ہے, اس لیے اس کو عذاب دیا جائے گا. اچھا, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا دوسرا نام بیان کیا, خناس. خناس کا معنی کیا ہے؟ ہٹ کر آنے والا, بار بار آنے والا. شیطان ہے نا, ہم بعض اوقات شیطان کو اپنے سے دور ہٹاتے ہوئے تھک جاتے ہیں. شیطان نے ہمیں کوئی خیال ڈالا, ہم نے عوذ باللہ پڑھی, شیطان کو بھگایا, اس خیال کو اپنے ذہن سے دور کیا, شیطان پھر خیال ڈالتا ہے, پھر دور کرتے ہیں, 7-8 مرتبہ خیال کو دور کیا, پھر ہم اس کو کر بیٹھتے ہیں, ہم تھک جاتے ہیں. شیطان نہیں تھکتا, وہ آپ کو ہمیشہ برگلانے کی کوشش میں رہتا ہے. آپ اللہ کا ذکر کرتے ہو وہ بھاگ جاتا ہے, جیسے اللہ کا ذکر ختم ہوتا ہے واپس آتا ہے, پھر برگلاتا ہے, پھر اللہ کا ذکر کرتے ہو پھر بھاگ جاتا ہے, پھر جب اللہ کی پناہ سے آپ باہر آتے ہو ذکر سے غافل ہوتے ہو پھر آتا ہے, بار بار آتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بھگایا تو بھاگ گیا ہے اب واپس نہیں آئے گا, نہیں. شیطان انسان کو بہکانے کا, جو اللہ سے اس نے کہا تھا نا کہ قال فبما اغويتنی, اللہ کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے, لاقعدن لهم صراطك المستقیم, میں تیری اس مخلوق انسانوں کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, اللہ میں ان کے آگے سے, ان کے پیچھے سے, ان کے دائیں سے, ان کے بائیں سے آگے ان کو گمراہ کروں. اور شیطان اپنے اس فریضے میں چوکس ہے, وہ تھکتا نہیں اس معاملے میں, وہ ہر وقت ڈیوٹی پہ ہے. آپ ایک دفعہ شیطان کو دور کرتے ہو, وہ دور ہوا ہے جب تک آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو, جب تک آپ اللہ کی پناہ میں آئے ہوئے. جیسی اللہ کی پناہ دور ہوئی, آپ نے ذکر سے منہ موڑا, شیطان دوبارہ آئے گا, دوبارہ حملہ کرے گا. جب پھر اللہ کا ذکر کرو گے شیطان بھاگ جائے گا. پھر اس طرح شیطان بار بار حملہ کرنے والا ہے, یہ اس کا نام, صفاتی نام اللہ نے ذکر کیا, ہٹ ہٹ کر آنے والا. تو ایک مسلمان کو کیا چاہیے, اس کو چاہیے کہ جب شیطان اتنا مستعد ہے اور چوکس ہے اپنے کام میں, تو ہمیں بھی اتنا چوکس ہونا چاہیے اللہ کی پناہ حاصل کرنے میں. ہم بھی بار بار اللہ کی پناہ میں ہیں, اس لیے تو سورہ فلق اور ناس ہے. ہر نماز کے بعد رسول کریم نے اس کی تعلیم دی ہے, ہر نماز کے بعد اللہ کی پناہ پکڑو, ہر نماز کے بعد, ہر نماز کے بعد, تاکہ شیطان کو موقع ہی نہ مل سکے. وہ حملہ کرنے آئے گا, لیکن تمہیں اللہ کی پناہ میں دیکھ کے واپس جانا پڑے گا اسے. اور مسئلہ یہاں بھی یہ ہے کہ شیطان آتا ہے, ہم ایک وقت اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہیں, دوسرے وقت نہیں کرتے, شیطان کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ خناس شیطان کی صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ بار بار تم پہ حملہ کرے گا, اور ایک مومن بندے کو چاہیے کہ بار بار اللہ کی پناہ حاصل کرے. دیکھو بھائی, یہ ہمارے ہمسایہ ہے بھارت, ہم اس کا دفاع 1 مرتبہ کر لیں, 2 مرتبہ کر لیں, تیسری مرتبہ غافل ہو تو ہمارا کیا رزلٹ ہو, ہم برباد ہو جائیں گے. بھائی ملک ہم سے چھین جائے گا, ہم غلامی کی زندگی ہماری مقدر ہوگی. اگر ہم ہر دفعہ ہی چوکس ہوں گے, جب بھی وہ دشمن حملہ کرے ہم محفوظ رہیں گے, امن میں رہیں گے اور سلامتی کے ساتھ رہیں گے. تو شیطان تو سب سے بڑا دشمن ہے بھائی, اور سب سے زیادہ نقصان کرنے والے بندے. اب اس آیت کریمہ میں شیطان کے 2 نام تو یہ بیان ہوئے, وسواس اور خناس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خناس کے بارے میں فرمایا کہ شیطان ہے نا, جب اذان ہوتی ہے تو مسجد سے بھاگ جاتا ہے اور ہوا خرچ کرتا ہوا بلند آواز سے. جب اذان ختم ہوتی ہے تو واپس مسجد میں آتا ہے, تکبیر ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے, تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر مسجد میں آتا ہے. نماز میں تمہیں کیا کہتا ہے, تمہیں خیال ڈالتا ہے, اذکر کذا, وہ بات یاد کرو, وہ بات یاد کرو, جو تمہارے ذہن اور خیالات میں بھی بات نہیں ہوتی وہ بھی تمہیں یاد دلاتا ہے نماز میں. حتیٰ کہ تم بھول جاتے ہو کہ تم نے 3 کے 4 رکعتیں پڑھی.
تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تم نے نماز کتنی پڑھی. تو شیطان بھائی بار بار حملہ کرتا ہے. تو ایک تو شیطان کے وسوسے سے، اس کے بار بار حملہ کرنے سے، اور تیسری چیز ہے شیطان کے شر سے پناہ مانگی. مختصر شیطان کا شر اس کی بڑی قسمیں ہیں، 6 قسمیں ہیں بنیادی. شیطان سب سے پہلے آپ کو کفر اور شرک میں مبتلا کرنا چاہے گا. اگر آپ نہیں ہوتے، بچ جاتے ہو شیطان کے سوار سے، آپ کو وہ بدعتی بنائے گا. بدعتی بندہ کبھی توبہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے. وہ بدعتی بنا کے خوش ہوتا ہے. اگر آپ بدعت کو بھی اختیار نہیں کرتے، سنت کو پکڑ لیتے ہو، شیطان کہتا ہے کبیرہ گناہ کرو. کبیرہ گناہوں کے وسوسے ڈالے گا. آپ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہو، شیطان صغیرہ گناہوں کے، چھوٹے گناہوں کے تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا. اگر تم شیطان کی اس وسوسے میں نہ آئے، صغیرہ گناہ بھی نہ کیے، شیطان تمہیں ان کاموں میں لگا دے گا جن پر نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے. شیطان کہے گا اس کا وقت ضائع ہوگا. یہ جب یہ کام کرے گا اور یہ بندہ اپنے آپ کو تسلی دے گا یار اس کام کا کون سا گناہ ہے، تو ثواب بھی تو نہیں ہے نا، وقت تو ضائع ہو گیا آپ کا، آپ ثواب حاصل نہیں کر سکے اگرچہ عذاب نہیں ہے. شیطان تم کو مباح کاموں میں لگا دے گا. اور آج کے وقت ایسا ہوتا ہے، شیطان انسان بڑے فضول کاموں میں لگا کر کہتا ہے یار گناہ تو نہیں ہے نا. اور بھائی آپ وقت ضائع کر کے ثواب کو ضائع کر رہے ہو. یہ شیطان کا اختیار ہے، بندے کو ان کاموں میں مشغول کر دیتا ہے جن میں نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے. اگر بندہ شیطان کے سوار میں بھی نہ آئے تو پھر شیطان کیا کرتا ہے، بندے کو کم افضل نیکی کے کاموں میں لگاتا ہے. شیطان نیکی کے کاموں میں لگاتا ہے بندے. کیوں؟ شیطان سے اس کے ذہن میں 70 نیکیاں لے کے آئے گا. علماء نے کہا کہ وہ 70 سے 100 نیکیاں بندے کے ذہن میں پیش کر دے گا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اور ان کے مقابلے میں جو 70 کے برابر ایک نیکی ہوگی نا، اس سے بندے کو بھٹکا دے گا. کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ یہ 70 کر نہیں پائے گا، 1-2 کرے گا، اور 70 کے مقابلے میں جو ایک ہے اس سے اس کو غافل کر دے گا. چھوٹی نیکیوں کی طرف توجہ دلا کے بڑی نیکیوں سے بندے کو غافل کر دے گا. بڑی نیکیوں سے یہ شیطان کا اختیار ہے. اور بڑے بڑے عابد اس کے اندر آ جاتے ہیں. جہاد کا موقع آتا ہے، جہاد سے منہ موڑ لیتے ہیں. دعوت دینے کا موقع آتا ہے، تبلیغ کا موقع آتا ہے، منہ موڑ لیتے ہیں، اور باقی چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگے رہتے ہیں. شیطان کا اختیار ہے، وہ آپ کو افضل کاموں سے پیچھے ہٹا دیتا ہے جبکہ آپ طاقت رکھتے ہو افضل کام کرنے کی. تو یہ بھی شیطان کا اختیار. تو جب بندہ سورہ ناس پڑھتا ہے نا، تو بندہ کہتا ہے اللہ میں شیطان کی تمام شرارتوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. میرا نہ وقت ضائع کرنے پائے، نہ کبیرہ گناہ مجھ سے کروانے پائے، نہ کفر میں مجھے دھکیلنے پائے، نہ بدعت کے اندر دھکیلنے پائے. اللہ ہر قسم کی شرارت سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ شیطان جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان انسان بھی ہو سکتا ہے، جن بھی ہو سکتا ہے. لازمی نہیں کہ یہ ٹائٹل جنوں کو ملا ہوگا کہ جنی شیطان ہے اور انسان شیطان نہیں ہو سکتا. یہ ماشاءاللہ بڑی معصوم مخلوق ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. انسانوں کے اندر بھی شیطان ہوتے ہیں، شیطان کے چیلے ہوتے ہیں. بعض اوقات علماء لکھتے ہیں کہ انسانوں میں ایسے شیطان ہوتے ہیں کہ جنوں کے شیاطین ان کے پاس آ کے سبق حاصل کرتے ہیں کہ کیا عظیم استاد. تو یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. شیطان کیا ہے؟ جو آپ کے دل میں آپ کو کہ چلو بھائی آؤ فلانا گناہ کے کام میں چلیں، گناہ کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. شیطان ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے گناہ کا. آپ نے کہا نہیں یار میں ذرا گناہ کا میں 2-3 گھنٹوں بعد ہاں بھائی ہوں ارادہ بن گئی کہ نہیں، پھر بار دوسرے دن پوچھنا ہاں ہوں کی خیال ہے کوئی ذہن بنے ہیں. تو یہ شیطان ہے، وہ ہٹ کر بھی آ رہا ہے، گناہ کا خیال بھی ڈال رہا ہے. تو اس لیے جب ہم سورہ ناس سے اللہ کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم انسانی شیطانوں سے بھی آتے ہیں، جنوں کے شیاطین سے بھی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی پناہ کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری یہ دوسرا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم بھائیوں، یہ مسجد میں کچھ پینٹ کا کام ہو رہا ہے اور رنگ کا، تو اس حوالے سے آپ بھائیوں کا تعاون درکار ہے. تقریباً 60 سے 70 ہزار روپے اس کا خرچہ ہے. تو تمام بھائی اگر ابھی سب تعاون کریں تو یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے. تمام بھائی جاتے وقت مسجد کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. یہ اللہ کے گھر ہیں اور رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے، تو اس کے لیے ایک تیاری ہے کہ مسجدیں خوبصورت ہوں تاکہ انسان ذہنی سکون کے ساتھ وہاں پہ ان کے اندر کوئی دیواروں پہ کوئی آپ کو کوئی ایسی لکیریں نظر نہ آئیں، کوئی ایسی کلی گرتی ہوئی نظر نہ آئے، تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو مسجد میں.
یا آپ احباب کے لیے کیا جا رہا ہے، تو سارے بھائی ضرور تعاون کر کے جائیں اس حوالے سے۔ دوسری اپیل یہ ہے کہ جو بھائی رسید دیتے ہیں مسجد کو وہ بر وقت اپنی رسیدیں دے دیا کریں۔ اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ اتوار والے دن یا اسی مسجد میں مطیع اللہ باجوہ صاحب کا درس قرآن ہے، تمام بھائی وقت پر تشریف لائیں، جزاک اللہ خیر۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔